بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم. اب ذرا تذکرہ کریں گے کہ تحریک انصاف اب ذرا یہ سوچنے کے لیے بیٹھ گئی ہے کہ ان کی پالیسی آگے کیا ہونی چاہیے، اور اس مقصد کے لیے تحریک انصاف کے جو سرکردہ رہنما ہیں، یعنی کہ جو جیل سے باہر ہیں، وہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں. تو پھر اب یہ سوال یہاں پر اٹھ رہا ہے کہ بانی سے ملاقات تک پارٹی کون چلائے گا؟ کیا گھر والے چلائیں گے یا پارٹی کے رہنما چلائیں گے؟ کیونکہ آج کل ہم دیکھ رہے تھے کہ علیمہ خان بھی کافی متحرک دکھائی دے رہی تھیں. تو پھر کیسے چلانی ہے تحریک؟ اس کے اوپر اب یہ سوال اٹھ رہے ہیں. تو تحریک انصاف مخمصے کا شکار ہے. تو جناب عبد القادر صاحب ہمیں جوائن کریں، ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ ہو کیا رہا ہے. سب سے پہلے قادر کو لے لیتے ہیں. جی قادر، بتائیے گا کہ یہ جو اجلاس ہو رہا ہے جس کے اندر سر جوڑ کے بیٹھے ہیں، کیا اب تک طے پایا ہے؟ کب شروع ہوا تھا ویسے یہ اجلاس؟ کون کون اس میں شریک ہے، یہ بھی بیان کر دیجیے گا. دیکھیے، اب تقریباً 4 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے. 2 بجے سے یہ اجلاس شروع ہوا تھا اور ابھی تک جاری ہے. اور ہماری اطلاعات کے مطابق 1 پوائنٹ ایجنڈا اس میں ڈسکس کیا جا رہا ہے. 5 اگست کو پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی کیا رہے. زیادہ تر فوکس اس بات پہ ہے کہ 5 اگست کے لیے تحریک انصاف اپنا کیا لائحہ عمل پیش کرے، کیونکہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے تو ایک حکمت عملی اناؤنس کی گئی کہ جناب ہم جلسے شروع کرنے جا رہے ہیں اور 5 اگست کو ایک جلسہ کیا جائے گا یا 1 دن کا ایونٹ کیا جائے گا. لیکن عمران خان صاحب کی فیملی کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایونٹ 1 دن کا نہیں ہونا چاہیے، اس کو آگے لے کے چلنا چاہیے اور یہ لمبا چلے. اب اس معاملے پر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے اوپر ورکرز کا اور فیملی کا پریشر ضرور ہے کہ 5 اگست کو 3 سال مکمل ہو رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کو جیل گئے ہوئے. تو اب کرنا کیا ہے؟ تو یہ جو فورم اس ٹائم جس کا اجلاس جاری ہے، اس میں ان سے تو براہ راست مشاورت نہیں ہوگی. ہاں، پی ٹی آئی کی جو پارلیمانی پارٹی کے لوگ ہیں ڈیفینیٹلی وہ اپنی اپنی انپٹ دیں گے، اینڈ دین پھر جو لیڈرشپ کا لیول ہے وہ ضرور اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے عبد القادر صاحب کہ جو 5 اگست سے متعلق یہ ایک روزہ اوپن ایئر پولیٹیکل تھیٹر ہوگا یا پھر یہ آگے لمبا چلے گا تھیٹر؟ یعنی 5 اگست کے بعد بھی اس کی مختلف ایک ساتھ آئیں گی، اور پھر اس جو اوپن ایئر پولیٹیکل تھیٹر ہوگا اس کے اندر آسکر وننگ پرفارمنس کس کی ہوگی؟ کیونکہ زیادہ اچھی ایکٹنگ تو یا تو کرتے ہیں شفیع جان صاحب یا اچھی ایکٹنگ کرتی ہیں علیمہ خانم. ان دونوں کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو کیا یہ دونوں اس اوپن ایئر پولیٹیکل تھیٹر کے اندر شریک ہوں گے یا خالی جو گور صاحب اور جو سلمان اکرم رایا صاحب ہیں، یہ تو بڑی ایک ناقص قسم کی ان کی ایکٹنگ ہوتی ہے جو کوئی بھی پذیرائی نہیں ملتی ان کو. دیکھیے، علیمہ خانم کی جانب سے بار بار جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے پارٹی سے کہ اس کو بڑھایا جائے، اس کو آگے لے کے چلا جائے، اس کا ڈیفینیٹلی پارٹی اس ٹائم پریشر فیل کر رہی ہے، کیونکہ ورکرز جو ہیں وہ علیمہ خان کی رائے کو زیادہ سن رہے ہیں اس ٹائم. جو امیدیں ان کو سہیل آفریدی سے تھیں اس معاملے میں ورکرز کا رد عمل ابھی آپ کو ہر جگہ پہ نظر آ رہا ہے. تو پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے کہ اس کو لمبا چلایا جائے کسی طرح سے کہ ایک پولیٹیکل پریشر رہے. لیکن جن سے ہماری بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کی کوئی کال دیتے ہیں، یعنی لمبا چلانے کے لیے کوئی بڑا اناؤنسمنٹ کوئی کر دی جاتی ہے احتجاج کی، تو اس کی آنرشپ کون لے گا؟ لوگ نکل آئیں گے تو ان کو سنبھالے گا کون؟ اور اگر کوئی 26 نومبر والی لوگ نکل آئیں گے تو اڈیالہ تو یار وہ 1500 کا نفسیاتی حد عبور کی تھی انہوں نے، تو آپ کہہ رہے ہیں لوگ نکل آئیں گے. اچھا چلیں، یہ بھی سوچتے ہیں یہ کہ لوگ نکل آئیں گے. یعنی پوری خیبر پختونخوا کی حکومت نے زور لگا کر 10,000 بندہ نہیں کٹا کر سکے. 10,000 کیا 2,000 بندہ نہیں ہوا، 1500 کا میکسیمم نمبر انہوں نے اچیو کیا تھا ڈیلا کے باہر. تو لوگ نکل آئیں گے تو ہم قابو کس طرح کریں گے؟ جنرلی عبد القادر صاحب ایک چیز یہ، گمن صاحب آپ بھی کوئی اپنا نقطہ بیان کرنا چاہیں اس میں؟ سادی صاحب، جو آپ کا سوال ہے نا، جو حسن بات کر رہے ہیں، علیمہ خانم صاحبہ جو آپ بھی بات کر رہے ہیں، ان کا کردار پارٹی کے اندر 3 سال 8 مہینے 9 مہینے جب پی ٹی آئی کی حکومت رہی، ہم نے دیکھا کہ اوتھ جو ٹیکنگ سیرمنی صاحب کا پرائم منسٹر کے لے کے آنورڈ جتنی دیر حکومت رہی، کسی کمیٹی، کسی گورنمنٹ، کوئی حکومتی عہدہ ان کے خاندان میں سے کسی بہن کو نہیں دیا گیا. باقی آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی ہو، فریال صاحبہ ہیں، یا پاکستان مسلم لیگ نون دیکھ رہے ہیں، خاندان سارے کا سارا کسی نہ کسی جگہ پہ اوپر. تو پارٹی، ہر پارٹی کا اپنا فیصلہ ہے. پہلی حکومت ملی ہے جی، وہ برقی صاحب جو ہے نا کے پی کی ہیلتھ دیکھتے تھے شروع سے. سن لو، میں بہنوں کی بات کر رہا ہوں یار. کیا ہو گیا ابھی آپ بول رہے ہیں؟ سن لو اگلے بندے کی بات. بہنوں کی بات کی انہوں نے، بیگم کی نہیں. ابھی جو ہے جو بیگم کا بھی کوئی کسی کے پاس عہدہ شدہ نہیں تھا. پنجاب کی حد پہ بھی کچھ بھی نہیں تھا ایسا. اگر جی پلیز. نہیں پلیز، میں کہنے کا یہ کہہ رہا ہوں، آپ کو بتانے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ آفیشیل عہدہ نہ ممبر آف دا نیشنل اسمبلی. آپ نے دیکھا فریال طاہر صاحب کیا ہے، شی از ممبر آف دا سندھ اسمبلی. جی. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اب چیف منسٹر صاحبہ پنجاب کی، ظاہر ہے وہ پارٹی کے ساتھ ہے، رشتہ دار.
ابھی جو آپ جو بات کر رہے ہیں میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا. پارٹی کے اندر اس وقت جو مسئلہ ہے, جو ایشو ہے, وہ چونکہ قائد کے ساتھ ان کی کمیونیکیشن نہیں ہے. ہی وڈ نیور ایور وانٹ کہ علیمہ خانم صاحبہ پارٹی کے جو بھی آرگنائزیشنل ایشوز ہیں یا پارٹی کی سیاست ہے یا پارٹی کے نے کیا کرنا ہے پارلیمان کے اندر یا پارلیمان کے باہر, یہ علیمہ خانم صاحبہ کے پاس یہ کوئی اختیار نہیں. اور یہ جو آئیڈیلی ناٹ آئیڈیلی مطلب ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے پارٹی کا. اینڈ شی ہیز نو رائٹ ٹو کامنٹ, اچھا, نو رائٹ ٹو سے اینی تھنگ اباؤٹ دا پارٹی اسٹرکچر. جب وہ اس طرح کا کامنٹ کرتی ہیں تو پارٹی کے اندر جو ہے اس حوالے سے بات آتی ہے, رائے کا اظہار کیا جاتا ہے کہ آپ کا پارٹی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے, کیونکہ جو ہمارے قائد ہیں, جو بانی ہیں, جو کہ جیل کے اندر موجود ہیں, انہوں نے ہمیں واضح ہدایت دی ہوئی ہے کہ میرے خاندان کا کوئی شخص اس کا اس پارٹی کے ساتھ, پارٹی کی آرگنائزیشن کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں اور کسی کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی. ایون دو کہ اٹس ایویڈنٹ کہ پارٹی از ناٹ ڈوئنگ وٹ دے آر سپوز ٹو ڈو, تو تب بھی اپنے بھائی کی صحت سے متعلق یہ ویسے کنسرن رہتے ہوئے ان کا رائٹ ہے. آپ کہتے ہیں ان کو نہیں, بھائی الاؤ نہیں کرتے. بھائی کی جو صحت کے حوالے سے, ملاقات کے حوالے سے وہ بات کرتی ہیں, یہ ان کا رائٹ ہے بینگ دا سسٹرز, لیکن پارٹی پالیٹکس کے حوالے سے ان کا کوئی رائٹ, بھلے پارٹی انفیکٹو ہو, وہ نہ ہو, اس سے آپ کچھ تعلق نہیں ہے نا اس حوالے سے. اچھا ٹھیک ہے. چوہدری صاحب آپ کچھ سوال کرنا چاہیں عبدالقادر سے پلیز. اب تو یہ حالت ہو گئی ہے پی ٹی آئی کی کہ انہوں نے نواز شریف اور شہباز شریف سے کہا کہ یار وہ جو آپ کے سروسز ہسپتال کے باہر آتے تھے نا کروڑوں کے بندے, اس میں سے ہمیں 2 4 10 دے دو, ہمارے بندے نہیں آ رہے. تو اب وہ کنسیڈر کر رہے ہیں آپ کے تھا یار قائد کہ بھئی ان کو کوئی تھوڑے بہت اپنے ووٹر سپورٹر بھیج دیں تاکہ پی ٹی آئی جو یتیم ہو گئی ہے اس کی کوئی مدد ہو سکے. اب عبدالقادر صاحب یہ فرمائیں کہ آیا پی ٹی آئی کی جو موجودہ جس طرح کی بھی قیادت ہے, انہوں نے عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی لایا عمل دینا ہے یا سکے تو مل میا؟ چوہدری صاحب ابھی ساری لیڈرشپ بیٹھی اسی کے لیے ہی ہے, لیکن آگے کی جو سچویشن ان کو نظر آتی ہے اس میں کوئی لانگ ٹرم ایسی پلاننگ, کوئی ایسی اسٹریٹجی مجھے فی الحال نظر نہیں آ رہی کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے یہ کوئی آؤٹ آف دا باکس کوئی ایسا اناؤنسمنٹ کر دیں کہ حکومت کے اوپر ایک دم سے پریشر بڑھ جائے. وہ ایلیمنٹ ابھی تک مسنگ ہے, لیکن ان کی مشاورت بہرحال جاری ہے. اور اس میں سب سے اہم ایلیمنٹ اس وہ علیمہ خان صاحبہ کی ممکنہ گرفتاری کا بھی ہے, کیونکہ بیرسٹر گوہر بار بار تحریک تحفظ آئین پاکستان کی لیڈرشپ کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں علیمہ خان کی اگر گرفتاری ہو جائے تو اس کے اوپر پھر کیا کرنا ہے پارٹی کے اوپر, پھر اس حوالے سے وہ گرفتاری تو ان کی کنوکشن ہوگی تو ہوگی نا, اس سے پہلے تو ان کو ڈیٹین تو نہیں کرے گا. جیسے عمران خان صاحب کو عدالت میں ٹرائل کے بعد سزا ہوئی ہے نا, اسی طرح علیمہ خانم کو بھی سزا ہوگی. آپ کے پیچھے جو دیوار ہے نا اس کے اوپر صاف لکھا ہوا, میں پڑھ سکتا ہوں کہ علیمہ خانم 26 نومبر تھانہ صادقہ آباد کے مقدمے میں انسداد دہشت گردی کی عدالت سے سزا ہوں گی. چلیں جی, بہت شکریہ آپ کا عبدالقادر فار یور ٹائم. ویل ٹیک اے بریک.